السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے ستارے اور میں ہوں زوہرا نقوی. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرالوجر شامی. آپ سبھی کو پروگرام میں باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو جی شامی صاحب، آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ شرف زہرہ ہے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے. اسٹرالوجی کا کافی اہم ایونٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شرف زہرہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کی مخفی قوتیں چھپائی ہوئی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ بحیثیت انسان ان کو تلاش کریں. علوم مخفی کے شعبے میں خصوصی جب ستاروں کے شرف آتے ہیں تو وہ ستارہ اپنی طاقت کی حالت میں آ جاتا ہے. اس وقت کائنات میں ایسی مخفی شعائیں چھوڑتا ہے جن کو اگر ہم استخراج کر لیں، ان کی قوت کو حاصل کر لیں، تو ہمارے زائچے میں جو ستارے قوت کمزور ہوئے تو ان کو ہم باقوت کر سکتے ہیں. ویسے زہرہ سے متعلق ہے، جیسے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ عزت دولت شہرت کون نہیں چاہتا آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے؟ تو شہرہ زہرہ اسی سے متعلق ہے. جتنے بھی سلیبریٹی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ لگژری سے ریلیٹڈ لائف گزارتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے لیے اکثر میں دیکھا گیا کہ شہرہ زہرہ مضبوط ہوتا ہے. اور اس کی مضبوطی کے لیے جس کے شاچے میں اگر نحوست کا شکار ہو یا کمزور ہو، اس کو اس وقت میں طاقتور کیا جاتا ہے. اس کا خاص وقت جو ہے یہ 4 سے 5 فروری کو آ رہا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیارہ زہرہ برج حوت میں 27 درجے پہ آتا ہے. تو اس وقت کائنات میں مخفی قوتیں چھوڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم خصوصی طور پر الوان نقشبندی بناتے ہیں. ویسے تو اس کی تفصیلات میں نے شامی روحانی ٹی وی پہ دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پروگرام میں مکمل اس کی تفصیلات گائیڈ کریں گے. چلیں، یہ تو سمجھ آئی کہ شرف زہرہ آخر ہوتا کیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، کیسے لوگ اس کے فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ اس میں خاص وقت پہ آپ اس کا خصوصی ورد پڑھ لیں، جو کہ یا کافی یا غنیوں ہے. اس کا مخصوص صدقہ دیں، سفید چیزوں کا صدقہ، اس کے سفید کپڑے کا صدقہ، میٹھی سفید چیزوں کا، چینی کا صدقہ کریں. اس کے علاوہ خصوصی طور پر اس کا لو الوات بنائی جاتی ہیں، اس کے نقوش بنائے جاتے ہیں، اور ان نقوش کو استخراج کر کے خصوصی وقت پہ کندہ کیا جاتا ہے. اس سے اس کی جو مخفی قوتیں ہیں اس لو میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور آئندہ زندگی میں اس شخص کے لیے خوشحالی کا اور اس کی باعث رحمت کا باعث بنتی ہیں اس کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ اس کے کون سے اذکار ہیں، کوئی ورد ہے جو اس کے دوران کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو بہت سے ورد ہیں، لیکن اس کا آسان جو ورد ہیں وہ پڑھ لیں، یا کافی یا غنیوں 600 مرتبہ پڑھ لیں اس ٹائم پہ جس شرف زہرہ کا وقت چل رہا ہے. اسی طرح اگر اس کے یا اللہ منان یا شفیع، یہ ورد بھی اس کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی 600 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور زہرہ کا جو عدد ہے 6 ہے، اور 6 کی عدد سے مناسب سے 600 مرتبہ پڑھیں تو اس کا خصوصی فضائل حاصل ہوں گے آپ کو. اس کے علاوہ کون سا خاص صدقہ ہے جو اس دوران کیا جانا چاہیے؟ خصوصی جو صدقات تو ویسے بھی دینا چاہیے. صدقہ ویسے رد نحوست ہے اور رد بلا ہے. اس کے لیے آپ جو خصوصی صدقات جو دے سکتے ہیں، اس میں ایک تو سفید رنگ کی چینی کا صدقہ، سفید کپڑا، اور کسی غریب بیوہ بیٹی کی رشتے میں مدد کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا اخراجات اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تمام معاملات اس کے صدقات میں شامل ہیں. یہ تو ساری باتیں آپ نے بتا دی. اب یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے بروج ہیں جن کو اس کا خاص فائدہ ہوگا، یا پھر جو شرف زہرہ کا ایونٹ آ رہا ہے اس سے یہ بروج ہیں جو کہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے لیے بہترین ثابت ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو سب بروج کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ برج کوئی بھی ہو، بنیادی خواہشیں سب کی ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر شخص عزت دولت شہرت چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے خصوصی جو ورد، جو خصوصی سٹار دیکھے جائیں، زوڈک سائن دیکھے جائیں، تو اس میں ٹورس اور لیبرا، کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ وینس ہے. اور اگر اپنے یہ سٹار کو ایگزالٹیڈ کریں گے، اپنے سٹار کو، اپنے اسٹینڈرڈ کو اسٹرانگ کریں گے، تو ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے اس میں. تو جی، تو ناظرین، شرف زہرہ کے بارے میں آپ نے جانا. اگر مزید بھی آپ اس حوالے سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسکرینز پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، جس پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اور ہم ان کے جوابات دیں گے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب اور بات کرتے ہیں آج کے سٹون کی. آج جو سٹون ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سفید پکھراج. سفید پکھراج کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں، سفید پکھراج کو اس لیے خصوصی طور پر میں نے مخصوص کیا کہ ایونٹ بھی شرف زہرہ کا آ رہا ہے. تو شرف زہرہ سے ریلیٹڈ جو ہے سفید پکھراج بھی ہے، کیونکہ زہرہ کا رنگ سفید ہے، اور اس کے لحاظ سے جو اسٹون خصوصی طور پہ اس کو جو پکھراج ہے اس کے بہت سے ملٹی بینیفٹس ہیں. لیکن جو اس وقت جو ہم شرف زہرہ کا بناتے ہیں، اس میں اسٹون پہ خصوصی طلسم بھی کندہ کرتے ہیں، تاکہ اسٹون کی انرجی بھی ملے اور اس طلسم کی بھی انرجی ملے، اور آپ اپنے معاملات میں مزید کامیاب ہو سکیں. اس کے لیے شرف زہرہ کی انگوٹھی بھی بنائی جاتی ہے، اس کا طلسمات بھی بنائے جاتے ہیں.
اور اس کے علاوہ جو سفید پکھراج کے جو میڈیکل لحاظ پہ جو بینیفٹس ہیں یہ آپ کی ENT بیماریوں کے لیے بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے, بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو جتنے بھی آپ کے جلد کے امراض ہیں, جیسے کسی شخص کو ایگزیما کا مسئلہ ہے یا جلدی مسائل ہیں, وہ اگر وہ پہنے گا تو اس میں شفا ہوگی. اسی طرح آپ کے جو بالوں کے مسائل ہیں, کسی شخص کے بال گرتے ہوں, جھڑتے ہوں, ان تمام معاملات کے لیے بہتری ہے. اور اگر دنیاوی معاملات دیکھیں تو آپ کی عزت, دولت, شہرت, ان تمام معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اسٹون ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اسٹون کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں, پہچان سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو یہ موسٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, یا اس میں آپ کچھ روشنی میں دیکھیں تو کچھ مدر راکس کے پارٹیکلز بھی نظر آتے ہیں. بیسکلی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لیبارٹری ریکمینڈیڈ کیا جائے, لیکن اگر آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو میرر ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ رگڑ کے لیے چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سورج کی روشنی بھی دیکھیں یا آپ موبائل کی روشنی میں بھی دیکھیں تو اس کو آپ کچھ پارٹیکلز نظر آئیں گے مدر راک کے, جو اسے ریئل ہونے کی نشانی ہے. اور سفید رنگ میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی نشان نظر آئے یہ مدر راک کا, تو واضح نظر آ جاتا ہے, تو یہ اس کے اصل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کوئی ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کو اسپیشلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ پہنے؟ دیکھیں, ویسے تو پیدائشی زائچے میں استخراج کر کے دیکھا جاتا ہے, جو آپ کی کنڈلی یہ زائچہ بنتا ہے اس میں وینس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے اور اسی سے ریکمینڈ کیا جاتا ہے. لیکن جو زوڈک سائن کے لحاظ سے دیکھیں, جن کا جو رولنگ پلانیٹری وینس ہے وہ اپنے اسینڈنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے لیبرا اور ٹورس والے یہ دونوں کے لیے بہتر رہے گا. اچھا شامی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو پتھر پہنتے ہیں اس کا پہننے والے کی ایج سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہے تو اس نے ایسا پتھر پہننا ہے, بڑا ہے تو اس نے ایسا پہنا ہے, یا کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس نے اس قسم کا پتھر پہننا ہے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اصول ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس لاکھوں تعداد میں اسٹون پڑے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں فائدہ پہنچ رہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹون کو کسی اصول کے تحت پہنیں گے, دوائی کھائیں گے, اسی کو فائدہ ہوگا نا. اگر کیمسٹ کی دکان پہ دوائیاں پڑی ہیں تو کیمسٹ کو تو کبھی بیمار نہیں ہونا چاہیے, جو دوائی کھائے گا اسی کو شفا ملے گی نا. اسی طرح جو اسٹون پہنے گا, جو اس کے اصول کے مطابق اس کی مخصوص ساتھ میں اس کے دائرہ بروج سے استخراج کر کے مخصوص دھات میں پہنے گا, مخصوص وقت میں پہنے گا اور مخصوص اپنے سائز کے مطابق اس کے کیرٹ کے مطابق پہنے گا, اسی کو بینیفٹ پہنچے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمر کے لحاظ سے جیسے انسان کا وزن بڑھتا ہے, عمر بڑھتا ہے, تو پتھر کی کوانٹٹی کو بھی بڑھانا چاہیے. عمومی طور پر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ 5 کیرٹ کا جو اسٹون ہے اسٹینڈرڈ ویٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے اوپر جب عمر بڑھ رہی تو آپ 7-8 کیرٹ کا بھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے لیے مزید بہتری کے لیے ہم زائچے کو انالیسس کرتے ہیں کہ اس میں کتنے کیرٹ کا پہننا چاہیے. جی اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے, ہم نے اکثر سنا ہے کہ اسٹون کو چارج بھی کیا جاتا ہے, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر کو چارج کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ نئی گاڑی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ شروع میں کہتے ہیں کہ اس پہ ایک دم وزن نہ ڈالا جائے, آہستہ آہستہ اس کی رننگ کو پورا کیا جائے. اسی طرح جب اسٹون ہم لیتے ہیں تو اسٹون کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دم جو اس کی جو پہلی جو انرجیز ہیں اس کو بحال کیا جائے. اس کے لیے ہم مخصوص اسٹون میں مخصوص وہ کسی کو دودھ میں رکھتے ہیں, کسی کو ہلدی میں رکھتے ہیں, کسی کو مختلف طریقوں سے کو چارج کرتے ہیں تاکہ اس کی انرجی بیلنس ہو جائے. بیلنس ہونے کے بعد پھر اس کو مخصوص ساتوں میں مخصوص وقت میں پہنایا جاتا ہے. اور بلکہ ہم روحانی طور پر ایک ہمارے پاس خصوصی اصول ہے جس میں اسٹون کو دائرہ استخراج میں روحانی طور پر استخراج کرتے ہیں اور ایک عمل کر کے اس پہ دم کرتے ہیں, تو اس کو ٹچ کریں گے تو اسٹون اپنی سمت بتا دیتا ہے, یہ کس سمت میں کس مقصد کے لیے پہنا جا سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے آپ استخراج کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو جی ناظرین, ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے حصے کی جانب اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے. سب سے پہلا سوال ہے ارم کا. ارم کہتی ہے کہ شادی کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, حالانکہ دونوں کی پسند کی شادی تھی, اس کا حل بتائیں. دیکھیں, یہ تو روزمرہ کے معاملات عام سی بات ہو گئی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایموشنل طور پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اور کنڈلیاں نہیں ملائیں, اور جب کنڈلی نہیں ملائیں گے تو بعد میں ایسے مسائل تو آپ کو درپیش آئیں گے. اس لیے اب یہ کہ ان کی پلانٹی پوزیشن آپس میں میچ نہیں کرتی. اب تو شادی ہو چکی ہے, میرا خیال بچے بھی ہو چکے ہیں ان کے, تو بہتر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جس طرح کے معاملات ہیں اس میں سے گزارا کریں. لیکن یہ ایک روحانی طور پہ ہم کو رہنمائی دے سکتے ہیں کہ ایک تو ورد پڑھ لیں, یا اللہ یا ودودوں کا ورد پڑھ لیں. دوسری اہم چیز, یہ شرف زورہ کا خاص وقت ہوتا ہے, اس میں عمل حکم مابین زوجین کیا جاتا ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے رضوان کا. وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سفر کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ جی, ان کا زائچہ اچھا ہے, بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ کہ اگر امیگریشن وغیرہ کینیڈا یا دوسرے ملکوں یا دوسری جگہ پہ اپلائی کریں تو اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. جی, اس کے بعد عمرانہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ کیا میری قسمت میں اولاد نرینہ ہے؟ ان کا زائچے میں تو کچھ کمپلیکیشن ہے, اس میں اولاد کے لحاظ سے خانہ اولاد ویک ہے, تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنا میڈیکل علاج کے ساتھ روحانی علاج بھی کریں, اور اس کے علاوہ نقش نرینہ بنا کے رکھیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی ان معاملات میں. اگلا سوال ہے ارسلان کا. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی کب ہوگی؟ دیکھیں, ارسلان کا زائچہ میں نے تفصیلی دیکھا. یہ جو کاروبار کرتے ہیں, پرندوں سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, جانوروں سے متعلق کام کرتے ہیں, ان کے لیے بہتر میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ اپنے جو کاروبار کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کریں.
اس کی مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کریں تو ضرور اس معاملے میں کامیاب ہو سکتے ہیں چیزیں. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات کا. تو جی ناظرین کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے باقاعدہ اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے پھر ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.